بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہیں علی انجینئر صاحب جو بیان کر رہے ہیں علماء دیوبند کے 9 شرکیہ اور کفریہ شرمناک عقیدے، انہی کی کتابوں سے، یہ فضائل اعمال سے، ان کے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں، گنگوئی صاحب ہیں، اشرف علی تھانوی ہیں، اور زکریا کاندلوی ہیں، حتیٰ کہ ان کے جو بانی سمجھے جاتے ہیں مدرسہ دیوبند کے قاسم نانوتوی، ان کے سب کے یہ شرکیہ عقیدے ان کی کتابوں سے ثابت کر رہے ہیں، شرمناک عقیدے۔ اور اس کے بعد پھر اندازہ لگائیے یہ وہ علی انجینئر صاحب ہیں جو انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور انہی کو چندے دیتے ہیں، اور ان سے مکمل جو ایک بیزاری والا انداز ہے وہ اختیار نہیں کرتے۔ یہ ہے سب سے بڑا المیہ اصل میں۔ اور اس انداز سے آپ سمجھیں کہ ان میں اور یعنی ڈاکٹر اسرار بھی، وہ بھی اسی طرح کا معاملہ کرتے رہے ہیں۔ اب تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے کہ جس چیز کو شرک کہتے ہو پھر اس کے ساتھ تمہارا لگاؤ کیوں ہے، پھر وہ تمہارے امام اور تمہارے ہیرو کیوں ہیں، اور ان کو پھر مشرک کہتے ہوئے تم ہچکچاتے کیوں ہو؟ اس کا مطلب ہے دماغوں کے اندر یہ شرک ہے، دماغوں کے اندر یہ اکابرین ہیں، ان کی محبت ہے جو شرک اور کفر پھیلا کے گئے ہیں۔ تم خود گواہ ہو، اس کو کہتے ہو شرکی اور کفری عقیدے ہیں اور شرمناک عقیدے ہیں، تو پھر بھی تمہارے علماء ہیں، پھر بھی تمہارے لیڈر ہیں، پھر بھی تمہارے امام ہیں، تو ان کی وکالت کرتے ہو۔ تو بتاؤ کل قیامت کے دن ان کی کون وکالت کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب پوری زندگی اس وحدت الوجود کے عقیدے کی وکالت کرتے رہے اور اس کا دفاع کرتے رہے، اور اس انداز کے باوجود علی انجینئر ڈاکٹر اسرار کا دفاع کرتے رہے، ان کی حمایت میں بولتے رہے۔ یہ سارے اصل میں جو ہیں اسی انداز سے یہ آپس میں گویا ملے ہوئے ہیں۔ یہ توحید ایمان خالص کے خلاف انہوں نے صف بندی کی ہوئی ہے، ایکا کیا ہوا ہے، اور سمجھتے اس طرح ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ اس اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہوئی ہے، جنہوں نے ان کے کالے کرتوت دیکھنے کے بعد کہا کہ میں ان سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ ان کو جب تک کافر نہیں قرار دو گے تمہارا ایمان ایمان نہیں ہے، مردود ایمان ہے۔ اور یہ آواز تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ فرق ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں اور اس علی انجینئر میں یا ڈاکٹر اسرار کے ساتھیوں میں، یہ فرق ہے۔ یہ لوگ ان کے شرک کو کئی دفعہ شرک بھی کہتے ہیں اور پھر ان کو اپنا لیڈر اور ہیرو بھی مانتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کا شرک اور کفر ثابت ہو گیا ان کی کتابوں سے، تو اب وہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے ہیں۔ جو ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہے گا وہ ایمان سے خالی ہے، وہ اپنے پھر ایمان کی خیر منائے۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، جب تک یہ شرک اور کفر سے بیزاری کا اعلان نہیں ہوگا، کیونکہ شرک کے ساتھ تمہارا لگاؤ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، کلمے کے ساتھ غداری ہے۔ یہ مسئلہ ہے اصل، اسی وجہ سے تمہیں مار پڑ رہی ہے پوری دنیا کے اندر، ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ دنیا کی بہترین فوج آپ کے پاس، ایٹم بم تمہارے پاس، ینگ جنریشن یوتھ تمہارے پاس، علماء تمہارے پاس، مدرسے تمہارے پاس، سونے کے پہاڑ تمہارے پاس، آئل کے ذخیرے تمہارے پاس، لیکن ذلت اور خواری تمہارے سے نہیں ہٹ رہی ہے، کیونکہ یہ طاغوتوں کے ساتھ لگاؤ ہے، کفر پہ طاغوت نہیں کرتے ہو۔ یہ ہے فرق ان کے آج کے ان مسلمانوں میں اور قرون اولیٰ کے وہ جو مسلمان تھے صحابہ اکرام جن کی باتیں کرتے ہو، انہوں نے کفر بالطاغوت کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت طے کر دیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ تب تمہارا ایمان ایمان ہے، ان کی طرح ایمان لاؤ تب تمہارا ایمان ایمان ہے۔ اور یہ علی انجینئر اور یہ سارے دوسرے کتنے ان صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں کہ بے ایمان، تو پھر اللہ تمہیں جنت دے گا ایسے جو قرآن کے انکاری ہوں، صحابہ کے جو دشمن ہوں، شرک کے جو دائی ہوں، شرک کے رکھوالے ہوں، مشرکوں کو جو اپنا امام مانے، ان کو اللہ جنت دے گا، دنیا میں عزت دے گا؟ کوئی ذرا بھی تمہارا دماغ نہیں کام کرتا ہے علی انجینئر صاحب؟